بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو گفتگویں میں نے عرض کی ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے کی ہیں۔ اب میں ایک بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جو الہ کے باطل تصورات ہیں وہ کیا ہیں۔ ہماری جو عقلی تاریخ ہے، یعنی انسانی عقل نے جو چیزیں دریافت کی ہیں یا جن چیزوں پر اپنی جد و جہد کی ہے اور کچھ نتائج اخذ کیے ہیں، ان میں الہ کے اوپر بھی انسانی عقل کی کچھ دوڑ دھوپ ہے۔ وہ دوڑ دھوپ جو ہے وہ ایک نتیجے پر پہنچی، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہے، چاند، ستارے، سورج، انسان، جاندار، پودے، درخت، زمین، سورج، یہ سب کے سب ایک ہی حقیقت سے پھوٹے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور اس کائنات میں جو تعلق ہے وہ اس کو حلول کے لفظ سے بیان کر دیں یا اس کو سرایت کے لفظ، سریان کے لفظ سے بیان کر دیں، وہ ایک ہی معنی کو بن جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں دوئی نہیں ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ ہندو مذہب میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ادویت کا لفظ ہے، اور مسلمانوں میں جو لفظ رائج ہوا وہ وحدت الوجود کا لفظ ہے۔ تو یہ جو تصور ہے اس کائنات اور اس خدا کے بارے میں، یہ جو خدا کی طرف سے اتارا ہوا مذہب ہے، اس کی روح سے یہ باطل تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تصور الہ دیا ہے یا اپنی ذات کا جو تعارف کروایا ہے، اس کے اعتبار سے اس تصور کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں خالق اور مالک ہوں، میں نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، میں نے اس کو وجود بخشا ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ میرے وجود سے کوئی چیز صادر نہیں ہوئی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ میں بھی کسی چیز سے صادر نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو عقل کی دوڑ دھوپ ہے یا عقل کی تگ و تاز ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو اور اس میں غور کرتے وقت ہم حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں، تو اس صورت میں ہم مادے ہی سے کچھ اصول، کچھ ضابطے اخذ کریں گے، اور اس کی روشنی میں تجرید کرتے کرتے کسی ایسی ہستی کی دریافت تک پہنچیں گے جو اس مادی کائنات ہی سے ہم نے دریافت کی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وحدت الوجود کا تصور پیدا ہوگا یا ادویت کا تصور پیدا ہوگا۔ تو اس بات کو قرآن مجید نے واشگاف الفاظ میں رد کر دیا ہے، اور یہ سورہ اخلاص کا جو جملہ ہے وہ اس پر بالکل کلیئر کر دیتا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اچھا، یہ جو تصور ہے اس کے دو اظہار اور بھی ہیں، یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر جب غور کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ پوری کائنات کے بارے میں کوئی حکم لگایا جائے، یہ ایک طرح کا بگاڑ ہے جو انسانی عقل کی تگ و تاز سے پیدا ہوا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو رد کر دیا ہے۔ دوسری صورت بھی پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہ کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جائے کہ وہ خدا کی ذات سے وجود پذیر ہوئی ہیں، اور ان کا خدا کی ذات سے ایک ذاتی، یعنی ذاتی کا لفظ بول لیں یا اس کی ذات سے نکلی ہوئی بول لیں یا اس طرح کا کوئی بھی، میں اس کو جس طرح بیان کر رہا ہوں اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی سننے والے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں یا اس طرح کے تصورات رکھتے ہیں وہ تو بات کو اس طرح بیان نہیں کرتے، یہ تو بڑا اس کا ناقص بیان ہے۔ تو میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ یہ ناقص بیان ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں ان کو اسی طرح بیان کروں، کیونکہ قرآن مجید نے جب اس کی تردید کی ہے تو اس کو جو الفاظ دیے ہیں وہ بات کو واضح کرتے ہیں کہ نتیجہ یہی بنے گا
جن الفاظ میں نے بیان کیا ہے۔ اگرچہ ہم انسان جو ہیں وہ ایک کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک بگڑی ہوئی بات کو، ایک ناقص بات کو بھی ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ بات بڑی لگنے لگ جائے، وہ بڑی بامعنی محسوس ہونے لگ جائے، اور اس میں جو اس بات کو اگر سادہ لفظ میں بیان کیے تو جو عیب پیدا ہو جاتا ہے یا جو تنقید اس پر آتی ہے، اس سے بھی اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ تو جیسے تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تو وہ مصر ہیں کہ یہ توحید ہے، اور ہم تو ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور یہ جو ہم تین کی بات کر رہے ہیں یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری ان کی طرف سے تقریر ہے کہ یہ تثلیث کے خلاف نہیں ہے، اس کو قرآن مجید نے قبول نہیں کیا، اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ غلط ہے اور میں ایک ہی ہوں، میں واحد ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کا کھیل ہے، کہہ لیں جو الفاظ کا کھیل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تصور قائم کر لیا کہ کسی ہستی کا یا اس کائنات کا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے، یا خدا ہی کے وجود کی ایک نظر آنے والی صورت ہے، وہ خدا ہی ہے جو جس نے یہ روپ اختیار کیا ہوا ہے، ہم اس طرح کا کوئی بھی لفظ بول لیں، یہ قرآن مجید کے دیے ہوئے تصور الہ یا قرآن مجید کے دیے ہوئے تصور خدا کے خلاف ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہونی چاہیے، اور اس طرح کی کسی تقریر سے کسی مسلمان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی آدمی نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے اور اس سے وہ توحید ہی کو بڑے اعلیٰ درجے پر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں متاثر نہ کرے، ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کسی بھی غیر خدا کو، خواہ وہ کوئی ہستی ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں، جیسے کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یا جیسے مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، یا ہندوؤں میں تریمورتی کا تصور ہے کہ ایک ہی ہستی تین روپوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں کہ میں نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ مجھ سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، یہ سب باطل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کوئی مظہر نہیں ہے، خدا کی کوئی مورتی نہیں ہے، خدا کی کوئی تشبیہ نہیں بنائی جا سکتی، خدا کو کسی بھی اور صورت میں ظاہر ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے کوئی اور صورت کبھی اختیار نہیں کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اس طرح کے جتنے تصورات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کی روح سے باطل ہیں، اور قرآن مجید یہ واضح الفاظ میں یہ بات کہتا ہے کہ خدا وہ ہستی ہے کہ جو واحد ہے اور جس کا کسی بھی دوسری شے کے ساتھ سوائے خالق کے اور کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ کسی اور طرح کا کوئی بھی ریلیشن شپ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، کوئی ہستی کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے، کسی جیسے جو پرانے بادشاہ تھے جن کو گاڈ کنگز کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں خدا کا اوتار ہوں، میں خدا کا مظہر ہوں۔ تو یہ سب تصورات وہ بادشاہوں کے بارے میں ہوں، وہ بزرگوں کے بارے میں ہوں، وہ انبیاء کے بارے میں ہوں، وہ فرشتوں کے بارے میں ہوں، وہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہوں، یہ سارے تصورات قرآن مجید کی روح سے باطل ہیں۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو سب سے الگ، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ خدا کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، اس کی ذات سے پیدا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا جو غلط تصور ہے وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ریلیشن پیدا کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو سے ملاقات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو سکتی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ بھی قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ ورائے حجاب ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو پیغمبر بنایا ہے تو اس پر وحی اتاری جاتی ہے، اور وہ وحی فرشتے لے کر آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بھی کلام کرتے ہیں، لیکن وہ کلام بندے کی کسی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ بندے کی کسی محنت، کسی وظیفے، کسی چلے، کسی عبادت، کسی نیکی کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس کے بعد وہ اس سے ربط پیدا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رابطہ تھا کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ اس کو پیغمبر بنا کر وہی سے رابطہ قائم کریں، اس کو اپنی ہدایت کو پہنچانے کا ذریعہ بنائیں، تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اب بند کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آخری فرد تھے، اس کے بعد اب کسی ہستی کو یہ مقام بھی حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور تھا یا ہے، اور اس کا شکار بعض اوقات مسلمان بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کی کوئی شکل اب بھی پیدا ہو سکتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے صرف کچھ صلاحیتیں یا کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی شخص محنت کر کے، ریاضتیں کر کے وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ خدا کی طرف سے تعلق کا حقدار ہو جاتا ہے اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس بیان کے بعد یہ تصور بھی اب قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق صرف یہ ہے کہ ہم اس کے حضور حاضر ہوں، اس کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کے حضور اپنی عرضداشت پیش کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری عرضداشت کو قبول کریں یا رد کر دیں یا مؤخر کر دیں، اس کا اجر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ملتوی کر دیں۔ ہمیں کسی طرح بھی خبر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔